آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ سوال پر بات کر رہے ہیں۔ کیا واقعی صفر سے بغیر کسی سرمائے کے ایک ڈیجیٹل کاروبار شروع کیا جا سکتا ہے؟ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ تو کہتا ہے کہ ہاں یہ ممکن ہے۔ تو چلیں آج اس کی گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ بات کہاں تک سچ ہے۔ بالکل۔ اور دیکھیں، اس میں سب سے اہم نکتہ یہ ہے کہ یہ طریقے مالی سرمایہ کی جگہ ایک دوسری قسم کی سرمایہ کاری مانگتے ہیں۔ آپ کی مہارتیں، آپ کا وقت اور آن لائن پلیٹ فارمز کو سمجھنے کی صلاحیت۔ دراصل یہ پیسے کے بجائے اپنی قابلیت اور وقت کا سودا ہے۔ صحیح۔ تو سب سے سیدھا راستہ جو ہمارے مواد میں بھی ہے وہی سے شروع کرتے ہیں۔ اپنی مہارت کو براہ راست بیچنا، یعنی فری لانسنگ، جیسے لکھاری بن جائیں، گرافک ڈیزائنر یا سوشل میڈیا مینیجر۔ جی، اور یہاں ایک بہت دلچسپ بات ہے۔ مواد یہ کہتا ہے کہ کامیاب فری لانسر صرف اپنی مہارت نہیں بیچتے، وہ کلائنٹ کے کسی مسئلے کا حل بیچ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا۔ ایک گرافک ڈیزائنر صرف لوگو نہیں بنا رہا، وہ ایک برانڈ کی شناخت بنانے میں مدد دے رہا ہے۔ یہ جو سوچ کا فرق ہے یہی کامیابی کی کنجی ہے۔ اور اپ ورک اور فائیور جیسے پلیٹ فارمز کا ذکر بھی ہے جو کام ڈھونڈنے کے لیے بہترین ہے۔ یہ تو سمجھ آتا ہے، لیکن ان لوگوں کا کیا جو فزیکل پروڈکٹس بیچنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس انوینٹری کے لیے پیسے نہیں ہیں؟ مواد میں اس کے لیے ڈراپ شپنگ اور پرنٹ آن ڈیمانڈ جیسے آئیڈیاز ہیں۔ جی ہاں، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں ٹیکنالوجی نے روایتی کاروبار کی ساری رکاوٹیں توڑ دی ہیں۔ ڈراپ شپنگ میں آپ ایک آن لائن سٹور بناتے ہیں، گاہک سے آرڈر لیتے ہیں، اور پھر ایک تیسری پارٹی یعنی سپلائر وہ پروڈکٹ سیدھا گاہک کو بھیج دیتا ہے۔ آپ کو خود کچھ بھی خرید کر رکھنے کی ضرورت نہیں۔ ایک منٹ، یعنی کوئی شخص بغیر ایک بھی چیز خریدے ایک پورا آن لائن سٹور چلا سکتا ہے؟ یہ تو کمال کا آئیڈیا ہے، لیکن کیا یہ اتنا آسان ہے جتنا سننے میں لگتا ہے؟ کوئی چیلنج تو ہوگا؟ بالکل، چیلنجز تو ہیں۔ سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ پروڈکٹ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، تو کوالٹی کنٹرول، شپنگ کے مسائل، یہ سب آپ کے لیے درد سر بن سکتے ہیں۔ یعنی بھروسہ سارا سپلائر پر ہے؟ جی، اسی طرح پرنٹ آن ڈیمانڈ میں بھی، جہاں آپ کے ڈیزائن کردہ مگ یا ٹی شرٹس آرڈر آنے پر پرنٹ ہوتے ہیں، وہاں منافع تھوڑا کم ہو سکتا ہے۔ اصل کام تو مارکیٹنگ اور ایک مضبوط برانڈ بنانے کا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے خدمات بیچنے سے بات شروع کی، پھر دوسروں کی مصنوعات بیچنے تک آئے۔ اب مواد میں تیسرا ماڈل بھی ہے جو شاید سب سے زیادہ صبر مانگتا ہے، مواد کی تخلیق یعنی کنٹینٹ کریشن اور ایفیلیٹ مارکیٹنگ، اپنا یوٹیوب چینل بنانا یا کوئی بلاگ شروع کرنا۔ ہاں، اور یہ ماڈل فوری آمدنی کے لیے نہیں ہے، یہ ایک طویل مدتی اثاثہ بنانے کے بارے میں ہے۔ آپ پہلے اپنے علم یا شوق کی بنیاد پر ایک کمیونٹی، ایک آڈینس بناتے ہیں۔ جب لوگ آپ پر بھروسہ کرنے لگتے ہیں تب آپ اشتہارات سے، اسپانسرشپ سے یا دوسری کمپنیوں کی چیزیں تجویز کر کے پیسہ کما سکتے ہیں۔ اس میں صبر بہت ضروری ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ میرے خیال میں سب سے بڑا نقطہ یہ ہے کہ ڈیجیٹل دور میں پیسہ کمانے کے لیے پیسہ ہونا ضروری نہیں۔ آپ کی مہارت، آپ کی تخلیقی صلاحیت اور آپ کا وقت ہی آپ کا سب سے بڑا سرمایہ ہے نا؟ بالکل درست کہا۔ ان تمام طریقوں میں جو ایک بات مشترک ہے وہ یہ ہے کہ انٹرنیٹ نے ہر کسی کے لیے عالمی مارکیٹ کے دروازے کھول دیے ہیں۔ اب کامیابی کا انحصار اس بات پر ہے کہ آپ ان مواقع کو کتنی ذہانت سے استعمال کرتے ہیں۔ اور آخر میں یہاں ایک سوچ چھوڑ کر جاؤں گی۔ یہ مواد ہمیں یہ تو بتاتا ہے کہ کیا 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 جا سکتا ہے، لیکن اصل سوال ہر شروع کرنے والے کے لیے یہ ہے کہ ان میں سے کون سا ماڈل نہ صرف آپ کی مہارت بلکہ آپ کی شخصیت سے بھی میل کھاتا ہے۔ کیا آپ فوری آمدنی کے لیے فری لانسنگ کرنا چاہتے ہیں، یا آپ میں مواد کے ذریعے ایک طویل مدتی برانڈ بنانے کا صبر اور ویژن ہے؟ اس سوال کا جواب ہی آپ کے لیے صحیح راستہ طے کرے گا۔